معاشی امور کے ممتاز سینئر صحافی ماہرین اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پر ہم اس کا انالیسس حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور مستند ماہر معیشت سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بڑی پریشان کن بات ہے، ایک تو یہ کہ 7th ڈے ہے IMF کی ٹیم یہاں پر آئی ہے، ابھی تک ہم کسی معاہدے کی بات نہیں سن رہے، اس پروگرام کی بحالی کی بات نہیں سن رہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی کوئی بات ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی، گویا کہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، ایک سسپینس ہے، بہت زیادہ اس وقت تک شاید اسٹیلمیٹ برقرار ہے۔ دوسری جانب ہم بڑے پریشان یہ ہیں کہ پاکستان نے ایکسچینج ریٹ کو بھی ظاہر ایڈجسٹ کیا ہے، جو کہ 4-5 مہینے کی ہم نے تاخیر کی اور اس سے شدید ہمیں مسئلہ پیدا ہو گیا، لیکن بہرحال 14-15% ہمارا ڈی ویلیو ہو گیا روپیہ یکمشت، اور اس کے بعد سے ہم نے پیٹرولیم پرائسز کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے گیس الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھانے کی منظوری دی ہے، GST 18% کرنے کی منظوری دی ہے، مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ IMF کے لیے یہ کافی نہیں ہے اقدامات، یہ سب کچھ کرنا بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اور اس سے IMF کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ تو ایک بڑا سمپل ہے اس کا جواب، کیونکہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے پرائمری ڈیفیسٹ کا، اس کو وہ تقریباً ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ آئی تھنک ابھی بھی 0.9% کے قریب آ رہا ہے، اور اس کو وہ 0.5 تک لے کے جانا چاہتے ہیں، جو کہ پہلے سرپلس میں تھا۔ سو بیسکلی جو بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ نے ریونیو سے پورے کرنے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اخراجات کو کم کریں، اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات کو بھی کم کر رہی ہے، لیکن آئی تھنک ہم ڈیپر کٹس بھی کر سکتے ہیں، اور پروونسز کے جو اخراجات ہیں اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، تاکہ ایک دفعہ ہم یہ کنڈیشنز پوری کریں، کیونکہ جب بھی ہم ڈیفیسٹ کریں گے تو ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں، اور قرضے اس وقت ہمیں مل نہیں رہے، پرٹیکولرلی ہمیں ایکسٹرنل قرضے جو ہیں وہ ہمیں بالکل وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ صرف IMF کے تھرو ہی ہم ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ سو اب آئی تھنک برنکمین شپ بالکل نہیں حکومت کو کرنی چاہیے، یہ ایک جیسے آپ نے کہا بے یقینی جو ہے وہ مارکیٹس کو اتنا انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے کہ نہ صرف آپ کی فائنینشیل مارکیٹس ڈسٹربڈ ہیں، آپ کی جو پروڈکٹ مارکیٹس ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، بازار بند ہو رہے ہیں، سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئی ہیں، مطلب پوری اکانومی جو ہے اس کو سٹینڈ سٹل پہ ہم لے آئے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ اس وقت تو جو بھی آپ کریں گے، آج لے آئے ہیں سٹینڈ سٹل پہ، لیکن کل جب GST 18% ہوگی، جب بجلی اور گیس کی قیمت اور بڑھے گی، جب یہ تمام چیزیں مزید مہنگی ہوں گی، پھر یہ انفلیشن بڑھ کے 40% جائے گا، تو سینٹرل بینک مجبور ہوگا کہ یہ 17 کو 18% یا 19% انٹرسٹ ریٹ کو لے جائے، تو یہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن تو نہیں ہوگی خالی، یہ تو ڈیوسٹیشن ہو جائے گی، کیونکہ آلریڈی بند ہے، تو یہ مرے کو مارا جائے گا پھر۔ نہیں، آئی تھنک کہ یہ پھر سپلائی چین دوبارہ سے چالو ہوگی، جس کو وارہ کھائے گا وہ چیزیں آئیں گی، جو نہیں وارہ کھاتی وہ چیزیں جو ہیں وہ سبسٹیوٹ ہو جائیں گی، انٹرسٹ ریٹس ڈیفینیٹلی اوپر جائیں گے، کیونکہ اس کے بھی دو سائڈیں ہیں، ایک طرف تو ڈیمانڈ کو آپ مینیج کر رہے ہیں، دوسری طرف جو آپ کی سیونگز ہیں ان لوگوں کا بھی تو پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں نہیں رکھیں گے، اگر 40-50% انفلیشن ہوگی تو کون بینکوں میں اپنا پیسہ رکھے گا؟ سو یہ ساری چیزوں کو آپ کو دونوں سائڈیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، لیکن آئی تھنک یہ جو اس وقت امپورٹ کمپریشن کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے جس طرح سے روکا گیا، اس سے ہماری سپلائی چین ساری ٹوٹ چکی ہیں، ان کو دوبارہ سے بحال کرنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ انفلیشن کے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس کا سب سے بڑا وجہ ایک بالکل ڈیوسٹیٹنگ ہمارا ایکسچینج ریٹ تھا، جس میں کہ جو آفیشیل ریٹ تھا اور جو اوپن مارکیٹ یا جو اس کے 4-5 ریٹس تھے، اس نے اس پورے سسٹم کو بالکل ہلا کے رکھ دیے تھے، لیکن اب تو ایکسچینج ریٹ فکس ہوا ہے، اس کو 8-10 دن ہو گئے ہیں کہ کافی حد تک ریئلسٹک ہے، مگر اس کے باوجود امپورٹ کمپریشن، امپورٹ ڈسٹرکشن اور جو LCs کے مسئلے ہیں، جو سٹک اپ ہے امپورٹس، اور جو بڑی کریٹیکل امپورٹس سٹک ہیں، فارماسیوٹیکل، اپنا ایڈیبل آئلز، اس قسم کی چیزیں بھی ہماری سٹک ہیں، وہ کیوں نہیں ریلیکس ہو رہی سچویشن، جبکہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو کسی حد تک ایڈریس کیا ہے پچھلے 10-12 دن میں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو سورسز ہیں فارن ایکسچینج کے،
ایک تو ایکسپورٹس ہے، دوسرے ریمیٹنسز ہیں. دونوں میرا خیال انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فائنل کہاں جا کے بیٹھے گا، تو اس وقت وہ لے کے آئیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں 1-8 روپیہ نیچے بھی گرا قیمت، لیکن پھر اوپر آ گئی ہے. تو یہ انسرٹنٹی تھوڑی سی ابھی بھی ہے، لیکن ایز سون ایز ایک تھوڑی سی اسٹیبلٹی آتی ہے اور تھوڑے سے ڈالرز آنے شروع ہوتے ہیں، تو وہ پھر اگر نیچے ایک دفعہ آئے گا تو پھر اور زیادہ سپلائی آئے گی. سو یہ مارکیٹ کانفیڈنس کی بات ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. جب جاتی ہے تو ایک دم جاتی ہے، واپس آتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے لوگ آتے ہیں. سو آئی تھنک یہ سٹیپس تو ہمیں لینے پڑیں گے، اور یہ ایک پہلا سٹیپ ہوگا. کامران صاحب جو ہمیں ابھی آپ جو بات کر رہے تھے، مہتاب بھی یہ بات کر رہا تھا، ابھی ہماری ری پیمنٹس جو ہیں ڈیٹ کی وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس میں جو حیرت کی بات مجھے نظر آتی ہے کہ ابھی تک ہم نے چین سے بات شروع نہیں کی، اور یہ بات بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا قرضہ ہمارا چین سے ہے. اور چین کے جو ہیں قرضے وہ واپسی ان کی تقریباً اس سال میرا خیال 10 ارب ڈالرز کے قریب ہے. اور ہمارا اناؤنسمنٹ نہیں آئی. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سری لنکا کو انہوں نے موریٹوریم دیا ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ چاہیے، اور بات چیت مجھے نظر نہیں آ رہی ابھی تک چائنا کے ساتھ. ایک چائنا آپ نے مینشن کیا، لیکن ابھی ہمارے تو دوسرے بھی جو ہمارے لینڈرز ہیں، ہمیں تو ان سے بھی بات کرنی ہے ملٹی لیٹرل اور جو دوسرے بھی کمرشلز کے ساتھ. تو ہم نہیں، کیونکہ ہمیں ریسٹرکچر کرنا ہے، ری اسکیجول کرنا ہے، کیونکہ اب یہ تمام ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے تو کام نہیں چلے گا. یعنی کہ چاہے ہم اس کا نام نہ دیں، ہمیں ڈیفالٹ کرنا ہے، اور اس سے اور اس کے لیے ہمیں پھر اپنے پروفائل کو، جو ہمارا جو فورن ڈیٹ کا پروفائل ہے، اس کو ری ایڈجسٹمنٹ تو ہماری شدید ضرورت ہے. تو چائنا کیا ابھی تو ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی ہے. جی میرا خیال ہے کہ ہمارا نمبر 1 تو ہے کہ اگلے 2 دنوں میں یہ IMF کی سٹاف لیول ایگریمنٹ آنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر برنگ پین شیپ اپ کرنی بند کرنی چاہیے، اور جو بھی ہم نے کڑوی گولی لینی ہے ایک دفعہ وہ لیں اور وہ سائن کر کے آگے چلیں. نمبر 2، آپ کو چین کے ساتھ امیڈیٹلی ایک اناؤنسمنٹ اگر آ جائے کہ چین کی ہماری وہ موریٹوریم دے رہے ہیں یا ری شیڈیول کر رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا مثبت سٹیپ ہوگا. اس دونوں چیزوں کے ساتھ مارکیٹس میں تھوڑا سا چین آئے گا. اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو ضرورت پڑے، کیونکہ ہمارے دوسرے جو بائی لیٹرل لینڈرز ہیں ان کو ہم پہلے ایک دفعہ کر چکے ہیں ان کے ساتھ یہ لون کو ری شیڈیول، اور وہاں دوبارہ کرنے کی ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو. لیکن اگر سعودی عربیہ، UAE اور دوسرے یہ بھی آ جائیں اگر سپورٹ کرنے میں پاکستان میں، جو IMF کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت، تو پھر ہماری سچویشن بہتر ہونی شروع ہوگی. اور پھر ہمیں ایک موقع ملے گا کہ ہم اگر دیکھیں ملٹی لیٹرل ڈیٹ جو ہے نا، اس کو آپ زیادہ تر ری شیڈیول نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ ری فائنینس ہو جاتا ہے، ایک قسم کا نئے لونز آ جاتے ہیں، پرانے لونز پے آف ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی وہ بڑی لمبی مدت کے ہوتے ہیں اور ان کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے. جو آپ کو تنگ کرتے ہیں لونز، وہ کمرشل لونز ہیں، وہ جو بینکوں کے لون ہیں، ان کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. تو وہ بھی مینیج ہو سکتے ہیں، بٹ یہ آپ کو اگلے 2-3 سال یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اکانومی میں جو اسٹرکچرل ریفارمز کی ہم بات کرتے رہے ہیں، جب سے میں 30 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ اکانومی کے ساتھ کرتے ہوئے بات، تو یہی ہم اسٹرکچرل ریفارمز کرتے رہے ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ اب فائنل ہمارا ہو گیا. اب اس کے بعد ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. ہماری انرجی کی ریفارمز، ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو میجرز ہیں اس سے کیا انفلیشنری پریشرز آئیں گے، اور شاید ریکارڈ پاکستان کی ہسٹری کا جو ہے انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں مزید اضافہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے بالکل کہ ہوگا. دوسری جانب یہ جو ہم انٹینشنل ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، کہ جس میں اب ہم یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ PSDP جو ہے اس کو 300 ارب روپے مزید ہم کم کر رہے ہیں، یا 300 ارب روپے کی سطح پہ لے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم امپورٹ کمپریشنز کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو پروڈکشنز ہیں وہ بند ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹریز روزانہ بند ہو رہی ہیں. تو اس سب کا جو اثر ہوگا، ایک جانب انفلیشن، دوسری جانب ڈیمانڈ ڈسٹرکشن اور یہ تمام چیزیں، اور اس سے جو ریونیوز پہ پریشر آئے گا، جو ہمارے ریونیوز بری طرح سے متاثر ہوں گے، جو بے روزگاری ہوگی، جو اس سے تمام دوسرے معاملات جنم لیں گے اس مہنگائی کے ساتھ ساتھ، اس سے کیسے نمٹیں گے؟
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیمانڈ مینجمنٹ کرنی تھی وہ تو کر رہی ہے. اب سپلائی کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے, اور سپلائی چین میں بہت تبدیلی آئے گی, بہت ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی, اور ان کو آپ اس کا کوئی اور ہے نہیں ہے, آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا. ان امپلائمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اس دوران آپ کو جو بالکل لو طبقہ ہے ہمارے پاورٹی لائن میں جو گر جائیں گے لوگ, ان کے لیے آپ کو بالکل سپورٹ سسٹمز بنانے پڑیں گے, ان کو کھانا پینا پہنچانا پڑے گا, ان کو سبسڈی دینی جائز ہے, وہ IMF بھی کہتا ہے کہ آپ ضرور دیں. لیکن اس کے بعد مڈل کلاس اور اپر کلاس اور باقی لوگ جو ہیں ان کو اپنی بیلٹس بہت ٹائٹ کرنی پڑیں گی, اور وہ گزارا کرنا پڑے گا.